اگر کسی نے چیلم کے موقع پہ ایسی تقریب کا انعقاد کیا تو لوگوں کو بڑا بعض اوقات مایوب سا فیل ہوتا ہے کہ یار تو نے ہمیں کھانے کے لیے بلایا تھا، یہ کیا ہے؟ اتنی دیر اللہ وہ بھی کرتے رہے، ہم فلانا بھی کرتے رہے۔ یہ جو ہم ذکر اذکار درود و سلام اور یہ اللہ ہو اور یہ جو عبادت بیٹھ کر کرتے ہیں نا، یہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، تاکہ مجمع اکٹھا ہو، ذکر اذکار کرے اور اجتماعی دعا میں شامل ہو، تاکہ اللہ تبارک تعالی مرحوم کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ جہاں تک مسئلہ رہا دعوت کا، میں آج تھوڑا سا اس پہ بات چیت یہ بھی کر دوں، کھانا پینا فرض نہیں ہے کہ بھئی چیلم کرنا ہے اور اس کے اوپر 500,000 بندہ ہو اور پھر اس کے لیے لنگر کا دعوت کا وہ جی بڑا ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو ضرور کریں، اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں تو یہ لازم نہیں ہے۔ یہ تو مقصد ہے ایصال ثواب۔ آپ کے پاس گنجائش بنتی ہے تو، اور میں شرکائے محفل کو بھی کہوں گا کہ کبھی اگر آپ کسی مسکین بندے کے ختم میں چلے جائیں اور وہ اگر آپ کو کھانا نہ کھلائے، کائنڈلی خفا نہ ہونا، اس پہ ناراض نہ ہونا، وہ پانی پلا دے تو ٹھیک ہے۔ جیسے ہمیں کوئی بندہ انوائٹ کرتا ہے روزے کی افطار کروانی ہے، ہم ذہن بنا کے جاتے ہیں کہ اچھی طرح پر تکلف ہمارے لیے اہتمام کرے گا، آگے وہ ایک کھجور کھلاتا ہے، ایک پانی پلاتا ہے، ہمیں بڑا برا فیل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تیرے کو گنجائش کہنا آئی تھا سڈن دا فائدہ نہ مرادہ میرے دور ٹور کے آیا افطاری کرن واسطے، اگو صرف ایک کھجور تے میرے کو پانی پلا چھوڑی نہیں، آپ اس کو دعا دے کے جائیں۔ اس نے اپنا پورا ثواب لے لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ افطار کراؤ، تو کس طریقے سے؟ تو فرمایا کہ تمہیں روزے کے برابر ثواب ملے گا، تو عرض کی محبوب ہم سحر حاصل ہو کے روزہ دار کو کھلائیں؟ فرمایا یہ شرط نہیں، سحر حاصل ہو کے تم روزہ دار کو اگر کھلا دیتے ہو، رب کریم تمام جنتوں میں سے تم کو سحر کرائے گا، یعنی تو آپ کو ساریاں جنتیں جو رجے سی اللہ ہر جنت کے کھانے کھلائے گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو میں عرض کر رہا تھا اگر آپ کے پاس گنجائش ہو تو ضرور کریں، نہیں ہے ادھار نہیں لینا کسی سے، اور اگر آپ کبھی ادھار لے لیں تو کائنڈلی جس پھرتی سے آپ ادھار لیتے ہیں اس سے زیادہ کہیں تیزی سے ادھار واپس کر دیا کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں بھائی کوئی لینا دینا ہو تو وہی بتاؤ، تو اس وقت جو شرکائے جنازہ جو ہوتے ہیں تو ان کو مانگتے کہتے شرم آتی ہے، کہتے اس وقت یہ دکھی کھاتے رہیں، بعد میں بات کر لیں گے۔ جب وہ بعد میں آتا ہے بندہ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تجھے زیادہ مسئلہ تھا تو اس وقت بتا دیتا ہے، اس وقت تو چپ رہا ہے یار، وہ چپ رہا ہے اب کہہ رہا ہے تو اس کی بات سن لو۔ اگر مرحوم کے ذمے کوئی بھی روپیہ پیسہ ادھار کا ہو تو کائنڈلی اس کا ادھار اتارنے میں جلدی کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا اور میرے آقا کا سنت طریقہ وطیرہ مبارک یہ تھا، آپ آ کے پوچھتے اس کے اوپر کوئی ادھار تو نہیں ہے، محبوب تشریف لائے فرمایا اس کے اوپر ادھار تو نہیں ہے، تو صحابی کہتا ہے محبوب یہ مقروض ہے، میت والا مقروض ہے، مرحوم مقروض ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھتا، اللہ تم جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھتا۔ صف توڑ کر مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامنے آئے، عرض کی محبوب میں وعدہ کرتا ہوں اس کا قرض میں ادا کروں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ ادا فرمایا۔ آپ حیران ہیں
ہم نے آج قرض کو ایک ہابی بنا لیا ہے، مشغلہ ہے ہمارا. گاڑی لینا ہے تو قرض، تیل ڈلوانا ہے تو قرض، موبائل لینا ہے تو قرض، بیلنس ڈلوانا ہے تو قرض، فریج لینا ہے تو قرض، واشنگ مشین لینی ہے تو قرض، باہر جانا ہے تو قرض، ادھر جانا ہے تو قرض، چھینک مارنی ہے تو قرض، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو قرض. ہر کام کے اندر ہم قرض لینے میں بڑی پھرتی کرتے ہیں، مگر افسوس قرض کی ادائیگی کی طرف ہمیں فکر نہیں ہوتی. میرے آقا نے فرمایا جو کسی کو قرض حسنہ دے، کیا دے بھلا؟ اونچا بولے، کیا دے بھلا؟ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے وداؤٹ انٹرسٹ، جس پہ سود نہ ہو. اگر آپ قرض دیتے ہیں سود پر، وہ قرض نہیں ہے، وہ آپ کا سودی بزنس ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا جہنمی ہے، سود لینے والا جہنمی ہے. اور فرمایا سودی معاہدہ لکھنے والا، ایگریمنٹ بھی تو ہوتا ہے نا، فرمایا ایگریمنٹ لکھنے والا جہنمی ہے. اور آقا فرماتے ہیں سودی ایگریمنٹ پر وٹنس دینے والا، گواہی دینے والا، آقا فرماتے ہیں وہ بھی جہنمی ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہم بڑی تیزی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں، سود لیتے ہیں کھاد کے لیے، سپرے کے لیے، ہل چلاؤن واسطے، فلانی شے واسطے، بیج واسطے. یہی وجہ ہے ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، اور یہی وجہ ہے ہماری کھیتیاں اجڑ گئی، اور یہی وجہ ہے جب ہماری آمدن ہوتی ہے آمدن کی برکت ختم ہو گئی. مگر خدا کی قسم آج بھی جو سودی کام نہیں کرتے، اللہ ان کی تھوڑے رزق میں برکتیں نازل فرماتا ہے، تھوڑے رزق. قرض لے وداؤٹ انٹرسٹ. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم اتنا خوش ہوتا ہے جو ایسا قرض دے دے اللہ کے لیے، سود نہیں، اللہ کے لیے. فرمایا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اسے انعام میں 2 جنتیں عطا فرمائے گا. 2 جنتیں، اللہ اکبر. 2 جنتیں جو بندہ وداؤٹ انٹرسٹ کسی کو قرض دیتا ہے، بغیر سود کے. لیکن فرمایا اگر تم نے قرض لے لیا تو قرض میں تم کیا کرو؟ تیزی کرو، فوراً سے پہلے اپنا قرض جو ہے وہ ادا کرو، تاکہ وہ بندہ اس کا دل جگرا بڑا ہو جائے. آج مجھ سے بھی کوئی بندہ مشورہ لیتا ہے نا قرض کے بارے میں اس کو کہتا ہوں قرض نہ لینی، قرض نہیں لینا، قرض نہیں دینا، کہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک ٹچ کا موبائل اور پیسے نہیں ہیں، اور وہ قرض لینے کے لیے کسی کے پاس کھڑا ہے، کائنڈلی آپ مجھے، ہمبلی آپ مجھے قرض دے دیں، شودا بن کے کھڑا ہے. سرکار فرماتے ہیں شودا نہ ہو، اپنی خودی کا سودا نہ کر. ہائے ہائے، اپنی خودی کا سودا نہ کر. چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے ہم اگلے بندے کے سامنے اپنے عزت کا، اپنے وقار کا، اپنے قد کاٹ کا، اپنے نام و ناموس کا، اپنے حسب نسب کا، اپنی ہر چیز کا سودا کر دیتے ہیں چھوٹی سی خواہش کے لیے، مجھے اتنے پیسے دے دو. اور یہ وتیرہ عام کے درمیان صرف نہیں، خاصوں میں پایا جاتا ہے. علماء میں یہ بات پائی جاتی ہے، پیروں میں یہ بات پائی جاتی ہے. خال خال آپ کو ایسے پیر ملیں گے جو قرض نہیں لیتے، ورنہ پیروں کا بھی کوئی حال نہیں. اس لیے اقبال کہا کرتے تھے نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، مجھے کیا گلا ہو تجھ سے، تو نہ راہ نشین نہ رائی.